عزیزان من، انسان کی زندگی میں 3 ادوار آتے ہیں۔ پہلا دور بچپن کا ہوتا ہے، دوسرا جوانی کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ ہر دور کی اپنی منفرد کہانی ہوتی ہے۔ بچپن ہے تو اس کی کہانی جدا ہے، بچپن کی کہانیاں معصومانہ ہیں، اور لڑکپن جب آ جاتا ہے تو اس کی کہانیاں تھوڑی سی شرارتی والی ہوتی ہیں، اور جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ کہانیاں بڑی جوشیلی ہوتی ہیں، اور جب انسان بڑھاپے کے دور میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہی اس کی بچپنا والی معصومانہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان من، بچپن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کچھ سکھاتا نہیں، البتہ دوسروں کا بچپن دیکھ کر میں اور آپ اپنا بچپن یاد ضرور کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی بچے کو ان ہلکی پھلکی ٹھنڈ ہواؤں کے اندر معصوم بچے کو بالکل لپٹا ہوا دیکھیں تو ہمیں خود گرمی محسوس ہوتی ہے کہ یار اتنی سردی تو نہیں ہے کہ بچے کو اتنا پیک کیا، لیکن پھر تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی یہی دور آیا، ہم نے بھی بچپن کے ایام گزارے، ہمیں بھی ہماری والدہ نے اسی طریقے سے لپیٹا ہوگا۔ عزیزان من، بچپن کی جو زندگی ہے اس کی عمر کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکماء کہتے ہیں، اور بلوغت کی عمر جو کتب کے اندر ہے وہ 14 سے 16 کے درمیان ہے، بعض نے 12 سے 16 لکھا ہے۔ اس عمر میں انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ باقی جو عمر ہے وہ بچپنے کی ہے، لڑکپن کی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا، بلکہ آپ نے بارہا علماء کرام کی زبانی یہ فرمان سنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے بچے، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں پیار سے نماز کا حکم دو، بالکل پیار کے ساتھ۔ آپ کا لہجہ بڑا نرم ہو، آواز بڑی دھیمی ہو، اور بچوں کو کس کا حکم دیا؟ نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر فرمایا، جب تمہارے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے، سنو، نرمی کا رویہ اگر رکھنا ہے تو فقط 3 سال، 7، 8، 9 اور 10، 3 سال نرمی کا رویہ۔ جب 10 سال کے ہو جائیں، نہ جائیں تو پھر کیا کرو؟ اونچی بولو، کیا کرو؟ مار کے نماز کے لیے لے کر جاؤ، سختی شروع کر دو۔ اب مار سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا ہتھوڑا لے کر شروع ہو جائیں یا عصا لے کر شروع ہو جائیں، نہیں، پیارے نبی نے فرمایا تھا چلو نماز کے لیے، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، اگر لاتوں کے بوت باتوں سے نہ مانے تو پھر مجبوری ہے۔ اگر ایک باپ خود نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس نے لڑکپن میں نہیں کی، جوانی میں نہیں کی، شادی کے بعد بھی نہیں کرتا، اولاد کو حکم دے گا تو اولاد کہاں سے پابندی کرے گی؟ بچے گفتگو سننے سے کہیں زیادہ عمل دیکھ کر اس کی نقل کرتے ہیں۔ گفتگو اتنا اثر نہیں کرتی جتنا اثر انسان کا عمل کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی اگر آپ اور میں عمر لگائیں تو 15 سال سے لے کر انسان کی آخری جوانی کی عمر 40 سے 48 کے درمیان یہ حکماء نے لکھی۔ 45 بھی لگا دے، 45 تک جوانی برقرار، اس کے بعد زوال پذیری والی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو 15 سے 45، یہ جو 25 سے 30 سال کا عرصہ ہوتا ہے جوانی کا،
کہا کہ جوانی کی کہانی بچپن سے بڑی جداگانہ ہوتی ہے. جو بچپن میں شعور نہیں تھا، جو بچپن میں آگاہی نہیں مل سکی، وہ انسان کو جوانی میں مل جاتی ہے. انسان کو اچھے اور برے کی تمیز بھی آ جاتی ہے. انسان دوست اور دشمن کو بھی پہچان لیتا ہے. کب؟ جب عقل آتی ہے. کب؟ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. وہ پہچان لیتا ہے یہ میرے ابو کا دشمن ہے، میں نے اس سے نہیں ملنا. وہ پہچان لیتا ہے یہ شخص میرا خیر خواہ نہیں ہے، اس سے نہیں ملنا. وہ پہچان لیتا ہے یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ ساری باتیں 15 سال کی عمر کے بعد انسان کے دماغ میں آتی ہیں. لیکن مادیت نے ترقی کر لی. آج حکما بھی کہتے ہیں بچے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ خالص خوراک کا دستیاب نہ ہونا. بعض نے کہا جوانی پانی کا بلبلا ہے، ایک نے تو کہا زندگی پانی کا بلبلا ہے، اور ایک نے کہا جوانی پانی کا بلبلا ہے، اور ایک نے کہا جوانی پھر نہیں آنی، اور ایک نے کہا جوانی بڑی مزے والی ہوتی ہے. جوانی کی کہانی بڑی منفرد ہوتی ہے. اور جوانی کے اندر آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. میں آج کی اس تقریر کا پورا بیان ہی جوانوں کے ساتھ کر رہا ہوں، پورا لب لباب نوجوانوں کے لیے. باقی جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ رب العالمین بزرگوں کے سفید بالوں کو دیکھ کر شرم و حیا محسوس کرتا ہے. شرم آتی ہے اللہ کو کہ ایک سفید بارش ہو کر مجھ سے توبہ کر رہا ہے، رب اس کی سفید بال کے صدقے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور یاد رکھیں اگر نوجوان توبہ کرے نا، تو مولانا روم نے لکھا اگر ایک نوجوان نوجوانی کے اندر توبہ کرتا ہے تو فرمایا یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا. اب یہ مت سمجھنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبروں سے گناہ ہوا، نا، انہوں نے جوانی کے اندر کثرت سے استغفار کیا، ان کے اوپر بڑھاپا آیا ہی نہیں. آج نوجوان کیا بولتا ہے؟ جوانی پھر نہیں آنی، خوب کر لو عیش و عیاشی، سارے معاملات کر لو. بھائی جوانی پھر کس نے دیکھی؟ آج کا نوجوان آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، قرب و جوار میں دیکھیں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ حرام محبت میں پڑ گئے، حرام محبت نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، حرام محبت میں پڑ گئے. ایسی لت پڑ گئی کہ ماں باپ کے حکم بھی فراموش کر دیے، رب کا حکم تو دور کی بات ہے. وہ شاعر نے کہا تھا، اکثر پڑھتا ہوں، جوانی کر اس پر فدا کے جس نے دی جوانی. جوانی کر اس پر فدا کے جس نے دی جوانی، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی. زندگی ملی، جوانی ملی، جوانی کے ایام میں آپ کے بازوؤں میں طاقت بھی ہے، آپ کا خون جوش مارتا ہے، آپ کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج آپ منوں کے حساب سے وزن بھی اٹھا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو یہ وزن کسی اور کا اٹھا کر اس سے دعائے خیر بھی لے سکتے ہیں. آپ اگر اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو عزیزان من پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. آج الا ماشاء اللہ ممکن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے گناہ گار ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی جوانی بے داغ رہی. یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی جوانی کو داغدار کر دیا، آپ نے اپنی جوانی کو پاکیزہ نہیں رکھا، مطہر نہیں رکھا، داغدار کر دیا، تو پھر آج کا نوجوان کس سمت جا رہا ہے؟ آج کا نوجوان کہتا ہے مغرب کی تقلید کرو تو کامیابی ملے گی. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی ملے گی، کل بروز محشر میں بھی کامیابی ملے گی. اگر اللہ کا قرآن پڑھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں،
تو اقبال کا یہ شعر اپنے گلے میں باندھ دو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو یقین جانے آپ کی زندگی گناہوں سے محفوظ زندگی ہوگی۔ اقبال نے کہا جو مغربی شیدائی ہیں، جو مغربی طور طریقے اپنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اقبال نے کہا، حالانکہ اقبال لندن سے پڑھ کر آیا، اقبال نے کیا بولا؟ اقبال نے کہا ہر روز یہ ڈوبتا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے، ہر روز یہ ڈوبتا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کسی کے من میں آئے گا کہ میری زندگی کا دن کم ہو گیا، کسی کے من میں آئے گا چلو آج مشکل کا دن ختم ہو گیا، کسی کے من میں آئے گا کہ کل میری خوشی کا دن آنے والا ہے، لیکن اقبال کہتا ہے نہیں، ہر روز یہ ڈوبتا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کیا مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے؟ کتنی گہری بات کر دی اقبال نے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، جوانیوں کو داغدار کر دیا۔ آؤ، اللہ کی دہلیز کا دروازہ کھلا ہے۔ سنو، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وزیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مشیروں کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، آپ کے محلے کے چیئرمین کے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن سنو، جو قل اللہم مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ آ جاؤ، آ جاؤ، رب خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کی دہلیز سے کس چیز نے دور کر دیا؟ تو اپنے رب کو بھول گیا۔ اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اللہ اکبر، جس دور میں آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، آپ کو معلوم ہے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے لوگ بدکاری کے شوقین تھے، آپ کو معلوم ہوگا لوگ زناکاری کے شوقین تھے، لوگ چوریاں کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑنا ان کا رواج بن چکا تھا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائی۔ اگر آپ جوان ہیں، کسی بوڑھے کا سہارا بن رہے ہیں تو بنے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم کیوں غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ تم کیوں مفلسوں اور محتاجوں کے ساتھ جا کر ان کی ہیلپ کرتے ہو؟ حالانکہ تم اونچے خاندان کے چشم و چراغ ہو، تمہارے ساتھ یہ کام زیب نہیں دیتا۔ آج میں ایک بات کہوں، اگر کوئی مالدار کا بچہ ہے، وہ جا کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے غریب کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھا لے اور اپنی جیب سے کھانا لا کر دے، اور وہاں سے اس کے خاندان کا کوئی فرد گزر جائے، اس کو تو میں نے چرسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، جملہ فقط یہاں تک آئے گا، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کھانا بھی لے کر آیا تھا اور اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ جب لوگ عیب تلاش کرتے ہیں تو اچھی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن عزیزان من، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کیا جس کے بعد آپ دوسری نیکی کی طرف راغب ہو گئے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کی پہلی نیکی قبول کر لی۔ اور یاد رکھیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں، جوانی کے اندر عبادت کرو۔ جوانی کی عبادت رب کو بڑی محبوب ہے، جوانی کی عبادت رب کو بڑی محبوب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے۔ آپ کی ایک شاگردہ تھی جو بڑی اللہ رب العالمین نے اسے حسن سے نوازا، بڑی حسین اور جمیل تھی، اور جوانی کے اندر ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اسے اللہ نے ایک فرزند دیا، اس نے سوچا کہ میری جوانی کی عمر ہے اور میں حسین بھی ہوں، جمیل بھی ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے دوسرا رشتہ بھی فوراً مل جائے گا، لیکن اس نے کہا میری زندگی تو بن جائے گی لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔
نہ معلوم بعد میں آنے والا میرے اس بچے کو قبول بھی کرے کہ نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی باتیں ہیں، آپ قرب و جواب میں غور کریں، کہیں پر بچوں کی لڑائیاں، وہ بیوی کے پاس بچہ ہے تو شوہر لینا چاہتا ہے، شوہر کے پاس ہے تو بیوی لینا چاہتی ہے۔ یہ وکیل صاحب سے پوچھے کتنے کیس چل رہے ہوں گے عدالتوں کے اندر۔ طلاق کے نام سے بھی بچو، کبھی سوچو بھی مت۔ آج کل تو آسان ہو گیا نا سارا معاملہ، بیٹی آ کے بول دے دو جملے، ابو اس گھر میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، کہا بیٹا تو بیٹھی رہے ابھی تیرا باپ زندہ ہے، یہ جملہ کہہ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط عمل ہے۔ کہو بیٹا آپ نے قبول کیا آپ کی زندگی، اب آپ جانو اور آپ کا نصیب جانے، آپ نے اب اسی گھر میں مرتے دم تک رہنا ہے۔ اور سنو، جب تک تمہاری موت نہ آئے اس گھر سے تمہاری میت نہیں اٹھے گی، میت اٹھے گی تمہاری تو اسی گھر سے اٹھے گی۔ آپ اس کو ہمت تو دو، آپ اسے کمزور کر کے بٹھا دیتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جائے، پھر آپ کی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کی جو شاگردہ تھی بڑی حسین تھی، اس نے کیا کیا، اپنے جذبات کو قربان کر دیا، شادی دوسری نہیں کی لیکن بچے کی پرورش کی۔ اب بچہ بھی حسین اور جمیل ماں کے اوپر گیا، رنگ روپ بھی ماں کے اوپر گیا، نقش و نگار بھی ماں کے اوپر گئے، کرتے کرتے، اور آپ کو پتہ ہے مصر کی سرزمین حسینوں کی سرزمین کہلاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہاں پر ان کی حکومت رہی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب مصر میں جاؤ تو مصر کی زمین کو بھی بوسہ دیا کرو کہ تو حسینوں کی سرزمین ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت یوسف کو جو حسن ملا، علماء نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا 1000واں حصہ تھا۔ 9999 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو چہرے پر پردوں کے اندر چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ صرف جو حسن ظاہر کیا قرآن نے اسے بھی کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ الگ موضوع، عرض کر رہا تھا، نکاح نہیں کیا، بچہ جوان ہوا، حسین اور جمیل تھا، بری لت میں پڑ گیا، برا ماحول مل گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسن بصری کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اسے سمجھائیں، میری بات تو سمجھتا نہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، یتیم ہے، تو آپ اسے سمجھائیں۔ حضرت امام حسن بصری کبھی فراغت ہوتی تو اس بچے کو اپنے پاس بلاتے، کبھی گھر پہ چلے جاتے، اسے سمجھاتے، تو وہ بچہ سمجھ نہیں پایا کوئی بات، جس لت میں پڑا ہوا تھا، جس غلاظت کے اندر پڑا ہوا تھا، اسی کاموں کے اندر مگن رہا، حتیٰ کہ حسن بھی اپنا گوا بیٹھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی گوا بیٹھا، جسم میں جو جان تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جسم لاغر اور ناتوا ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو توبہ کر لو، بیٹا اب تو توبہ کر لو۔ کہا امی آپ کو ایک ہی بات آتی ہے، آپ کو نہیں پتا جوانی میں کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس پھر گئی، کہا وہ بیمار ہے، آپ آ جائیں اسے توبہ کی تلقین کر دیں۔ حضرت امام حسن بصری پھر آئے، اس سے پھر کہا، وہ حضرت امام حسن بصری کی بات کو بھی فراموش کر دیتا۔ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوجوان جوانی کے اندر مر گیا، اور اس سے آخری جو ملاقات ہوئی حضرت امام حسن بصری سے، ان کی والدہ کی، کہا کہ میرے بچے کا آخری وقت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امی جان اگر میں مر جاؤں نا تو امام حسن بصری کو کہہ دینا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت امام حسن بصری کے بعد جب وہ خاتون گئیں، کہا تو قیلولہ کا وقت تھا، دوپہر کو جو آرام کرتے ہیں مدارس میں تو رواج ہے، اور چائنا کے اندر بھی یہ قانون بن چکا ہے، شاید آپ کو معلوم ہو۔ میں نے ایک ریسرچ کے اندر پڑھا تھا کہ چائنا میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ تمام فیکٹریوں کی آفس کی لائٹیں بند کر کے آدھے پونے گھنٹے کے لیے اسی کرسی پر ذہن کو فریش کرنے کے لیے سلایا جاتا ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی
سنت ہے. تو آپ احباب دن بھر جو 6 7 8 گھنٹے صبح سے اٹھتے ہیں تو ذہن کو فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر آنکھ لگا دیا کریں. المختصر قیلولہ کا وقت تھا, آئی کہا کہ میرے بیٹے نے یہ پیغام دیا. آپ نے فرمایا جا, وہ ہمیشہ میرا ٹائم ضائع کرتا ہے, میں نہیں آتا, اور اسے کہہ دینا کہ حسن بصری تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا. بوجھل قدموں کے ساتھ ماں گھر کی دہلیز پر آتی ہے تو کہا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھانے سے حسن بصری نے انکار کر دیا. کہا امی جان انکار کر دیا تو پھر اگلا لاہ عمل میرا سنو, میری وصیت ہے, میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں پٹا ڈال کے مجھے گلیوں میں گھمانا اور لوگوں کو آواز دینا کہ لوگوں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے, محشر کا حال ابھی باقی ہے. یہ وصیت والے الفاظ ابھی زبان پر تھے کہ اتنے میں اس شخص کا, اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت امام حسن بصری دروازے پر اتنی دیر میں دستک دیتے ہیں. ماں کہتی ہے کون؟ کہا حسن بصری. کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹے سے ملنے آیا ہوں. کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا. کہا سنو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہاں پر نوجوان جو الفاظ کہہ رہا تھا وہ میں اپنے گھر کے اندر سن رہا تھا. مجھے اللہ رب العالمین نے خواب میں آ کر کہا حسن بصری تم کیسے ولی ہو, ہمارے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہو. میں نے کہا کہ اس کو تو کئی بار میں نے توبہ کی تلقین کی, اب خواب میں باتیں ہو رہی ہیں. میں نے تو اسے توبہ کی تلقین کی, اس نے توبہ نہیں کی. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ آخری وقت جب تم نے انکار کیا جنازہ پڑھانے سے, اس نے آخری وقت میں دل کے اندر ہی توبہ کر لی. اللہ نے اس کی آخری وقت کی توبہ کو قبول فرما کر اسے ولیوں کی صف میں شامل کر دیا. یہ تو ایک واقعہ. چلیں دور عمر میں گزرتے ہیں. دور عمر میں چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان آج بھی ڈرتا ہے. علماء لکھتے ہیں جس کو احتلام کا مرض ہو وہ اپنی ناف کے اوپر لفظ عمر انگلی سے لکھ دے, کبھی بھی دوبارہ اسے یہ شکایت نہیں ہوگی. آج بھی نام عمر سے شیطان گھبراتا ہے. تو ذرا سوچو جب وہ ذات سامنے آتی تھی تو انسان کتنا گھبراتا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, ایک نوجوان بغل میں شراب کی بوتل چھپائے جا رہا تھا. آج کے نوجوان بھی عادی ہیں, ان کے لیے درس عبرت ہے, خدا کے لیے سنیں, یہ پیغام ہے. وہ نوجوان شراب کی بوتل بغل میں چھپائے جاتا ہے. سامنے تھے حضرت عمر کو آتے دیکھا, پریشان ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر کے کوڑے تو ویسے مشہور تھے, حضرت عمر کا جاہو جلال تو ویسے مشہور تھا. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ بڑا روب و دبدبہ والا ہوتا ہے, بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے, دیکھتے ہی انسان کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے, یار بڑا زبردست آدمی ہے اور بڑا روب و دبدبے کا مالک ہے. اور کہیں لڑائی ہو جائے تو پھر اسے کبھی کبھار لے کے چلے جاتے ہیں, یار ذرا اپنے چہرے کا ایک دیدار کرا دینا, جو ہمارے مخالف لوگ ان پر روب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا. ایسی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب وہ شخص آیا, حضرت عمر نے کہا نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر پہ جا رہا ہوں. کہا یہ چھپا کے کیا چیز لے کے جا رہے ہو؟ اب تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا, دل میں کہا یا اللہ تو آج مجھے عمر کے جلال سے بچا دے, میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. دل میں بولا. علماء لکھتے ہیں زبان سے الفاظ ابھی ادا نہیں کیے, دل میں سوچا, رب نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. کہا بغل میں کیا ہے؟ کہا سرکہ ہے. کیا کہا؟ سرکہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا جب سرکہ ہے تو اتنا چھپا کے کیوں؟ دکھاؤ. جب دکھایا حضرت عمر نے ڈھکن کھولا تو واقعتاً وہ شراب نہیں, رب نے اسے سرکہ بنا دیا تھا. عزیزان من, نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے واقعات کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے کتابوں کے اندر ایسے واقعات پڑھے. ایک نوجوان تھا, نوجوان تھا, نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی, اور وہ کیا کرتا تھا, شراب خانے سے, میں خانے سے شراب خرید کے لاتا. جب اس کے پاس پیسے ہوتے شراب خرید کے لاتا, اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا. اور کبھی جو غلط بدکاری کرنے والی عورتیں تھیں کبھی کبھار ان کو پیسے دے کر گھر پہ لے کر آتا. تھا وہ اللہ کا ولی.
لیکن معاشرے کے اندر وہ ان ناموں سے پکارا جاتا تھا کہ اس سے بڑا شرابی کوئی نہیں، اس سے بڑا زانی کوئی نہیں تھا۔ نوجوان اپنے گھر میں لاتا، لیکن ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا گزر ہوا، جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا ایک بات یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں گا نا تو میرا جنازہ وقت کا بادشاہ بھی پڑھنے آئے گا۔ زانی اور شرابی کا، لیکن جب حکمرانی ایسے ہمیں نصیب ہو جائیں تو پھر وہ الگ بات ہے۔ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ پڑھنے وقت کا بادشاہ آئے گا۔ کہا اچھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال راستے میں ہوا، لاش پڑی ہوئی ہے، بادشاہ کا گزر ہوا۔ کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ اس محلے کا سب سے بڑا شرابی اور زناکاری شخص ہے۔ کہا اس کی تدفین کرو؟ کہا نہیں ہم نہیں کرتے۔ کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ گھر تلاش کیا، گھر کے دروازے پر دستک دی، اس کی زوجہ باہر آئیں۔ کہا تمہارا شوہر واقعی شراب پیتا تھا؟ تمہارا شوہر کیا واقعی زناکاری کرتا تھا؟ کہا نہیں واللہ میرا شوہر ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ کہا پوری دنیا پورا محلہ گواہ ہے۔ کہا گواہ ہونے دو، لیکن میں گواہ ہوں کہ اس نے کبھی بھی اپنے لبوں پر شراب کا جام نہیں لگایا، اس نے کبھی زناکاری نہیں کی۔ کہا تم کیسے کہتی ہو؟ نوجوانوں سنو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کہا پھر دنیا گواہ ہے کہ وہ شراب کے جام خرید کے گھر پر آتا تھا، دنیا گواہ ہے کہ وہ دنیا کی بدکار عورتوں کو گھر پہ لے کر آتا تھا۔ کہا ہاں یہ بات درست ہے، لیکن آگے کی بات آپ مجھ سے سنیں جو میں دیکھتی تھی۔ کہا سناؤ پھر۔ کہا وہ شراب کے جام جب خرید کر آتا تھا، نوجوانوں سنو سنو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانی کو اس طرح پر نور بنا سکتے ہو۔ کہا کیا کرتا تھا؟ کہا جب وہ شراب لے کر آتا تھا، ڈھکن کھول کے نالی میں بہاتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ آج تو نے مجھے جتنی طاقت دی میں نے اتنے لوگوں کو شراب پینے سے بچا دیا۔ اور جب بازاری عورتوں کو لے کر آتا تو پیسے دے کر وہ اپنا آپ ہمارے حوالے کرتی، میں اسے کہتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے جب تک تیرا وقت میرے ساتھ ہے۔ نوجوانوں اپنی زندگیاں پاکیزہ اس انداز سے بھی بنا سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو آپ اسے یہ نہ کہیں ارے یار تو شراب پی رہا، شرم نہیں آ رہی تیرے کو، یہ لفظ نہیں، بلکہ آپ کہیں میرے بھائی آپ شراب کیوں پی رہے ہیں؟ آج شراب کس لیے پی جاتی ہے؟ کہاں جی ٹینشن بڑی ہوتی ہے، شراب پیتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے۔ نہ جانے کون سا سکون ہے، رب نے تو قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ شراب پیو تو سکون ملتا ہے، کہیں کہا ہے؟ تو خدا کے لیے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھو۔ اور اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہو ہیں، انہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی سیرت کی کتابیں لا کر دیں، انہیں بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی۔ اور نوجوانوں یہ بات بھی سنو، ہم اور آپ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں لڑکی وہ ملے جو تمام عیبوں سے پاک ہو، جس نے نکاح سے قبل اپنا دامن داغدار نہ کیا ہو۔ لیکن قرآن کا فیصلہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، ایک شخص گلاس میں شراب ڈال کر پیے اور اسی کے اندر فوراً مسلمان کو دودھ ڈال کر دے دے، مسلمان پیے گا؟ یار دودھ کا گلاس بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر گیا، پیو گے؟ شراب کا نہیں پیشاب کا گر گیا، پیو گے؟ کیوں؟ اس ایک قطرے نے پوری پاکیزہ چیز کو ناپاک کر دیا۔ تو نوجوانوں اپنے دامن کو داغدار نہ کرو خدا کے لیے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی اللہ فوراً پکڑ کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے کہ میرا بندہ بھی توبہ کر لے گا، کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ مولانا روم نے لکھا کہ جب حضرت عمر کے روب اور دبدبے سے اللہ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا تو نوجوانوں مسلمانوں سنو، اس کے دل میں عمر کا خوف آیا، رب کا نہیں آیا۔ تمہارے دل میں اگر رب کا خوف آئے گا تو رب کیا کرے گا؟ رب تمہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟
اور آپ کو معلوم ہے اللہ والوں نے کہا اللہ نے ایک جنت تو آخرت کی بنائی ہے، ایک دنیا میں بھی بنائی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ جس کو نیک بیوی مل جائے اس کی دنیا جنت ہے، لیکن اس جنت کی بات نہیں، وہ جنت کی بات ہے تو کون سی جنت کی بات ہے؟ ریاض الجنہ کی بات ہے۔ تو یہ الگ موضوع ہے، بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ تو نوجوانوں آپ کو یہی میسج، یہی پیغام دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی ان سے نکاح کیا۔ جوانی کی عمر میں آپ نے تجارت کی لیکن جھوٹی قسم نہیں کھائی، جھوٹ بول کر مال فروخت نہیں کیا۔ جوانی کی عمر میں آپ نے کبھی بد نظری نہیں کی، جوانی کی عمر میں آپ نے کبھی بے حیائی نہیں کی۔ اچھا انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، اگر میں کوئی غلط عمل کر رہا ہوں اور آپ مجھے ٹوک دیں اور واقعتاً وہ میری نظر میں غلط عمل نہ ہو، میں کہوں گا آپ کو کیا پتا۔ اور نوجوان یہی کہتے ہیں والدین کو، والدین سمجھانے پر آ جائیں، نصیحت کرنے آ جائیں، ابا جی آپ کو کیا پتا، وہ دور ہو۔ تو عزیزان من، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کیسے ہوگی کہ یار یہ نوجوان ہے، نماز صلاۃ و صوم کا پابند ہے، قرآن پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وابغض للہ، جو شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، پیچھے ہو جاؤ، رب اس سے ناراض ہے۔ واعطى للہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومنع للہ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا وہ اس سے باز رہتا ہے۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ نوجوانوں ایسی موت کی دعا کرو اور اپنی زندگیوں کو اتنا پاکیزہ بناؤ کہ تمہارے بڑھاپے کے اندر لوگ تمہاری جوانی کی مثالیں دیں، یار فلانے کا بچہ تھا، جوانی تو اس کی تھی، فلانے کا بچہ تھا کبھی بد نظری نہیں کی، فلانے کا بچہ تھا کبھی بد نگاہی نہیں کی، کبھی عورتوں کی صحبت میں نہیں گیا۔ کاش کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے بھی ایسی جوانی عطا فرما دے۔ دوستو جن کی جوانی گزر گئی وہ دل چھوٹا نہ کریں، وہ دل چھوٹا نہ کریں۔ ہاں اگر ہم بعض بزرگوں کو کہہ دینا ابھی تو آپ بوڑھے ہو گئے، کہتے کیا کہا، میں بوڑھا ہو گیا، کہاں سے نظر آ رہا ہوں بوڑھا، کہاں سے نظر آ رہا ہوں بوڑھا۔ فرمایا کہ جس کی داڑھی میں ایک بال آ جائے نا تو اس کے لیے وہ اشارہ ہے کہ اب جوانی کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ بھلے کالی مہندی لگا دے، کالا کولا کر کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر خود اپنے من سے کہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، تو وہ الگ کہانی ہے، لیکن ظاہری طور پر معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے جو نوجوان ہیں اللہ رب العالمین ان کی جوانی کو پاکیزہ رکھے، اور جو نوجوانی کے بعد اگلی زندگی میں اگلی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کی اس زندگی کو بھی پاکیزہ رکھے، اور جو بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک صالح فرمائے۔ میرے دوستوں یہی پیغام جو نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو پیار سے نماز کے لیے بلاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو ڈانٹ ڈپر کر نماز کے لیے بلاؤ۔ عزیزان من اگر یقین کریں اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی واللہ اتنی برکات، سب سے پہلی برکت زندگی لمبی، دوسری بات مال میں برکت اگر حلال کا ہے، حرام کا ہے تو پھر ملاوٹ والا ہے تو پھر اس میں بات نہیں، تیسری بات بیوی فرما بردار، چوتھی بات اولاد فرما بردار، پانچویں بات رب ایمان پہ موت دے گا۔ اگر نماز کی پابندی کی ایمان پر موت آئے گی، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ہم تو پڑھتے ہیں ہماری تو عادت ہے، آپ بھی پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یہاں سے روح نکلی وجود دنیا میں لیکن روح جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنایا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔